بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، وہ معاشرہ اس کے اندر انسانیت تھی، انسانی حقوق کا تحفظ اور پاسداری تھی، اس کے اندر انصاف کا نظام انتہائی شاندار، جاندار اور اعلیٰ تھا۔ اس معاشرے کی خاص خوبی یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر بسنے والے جو لوگ تھے وہ تمام مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وگرنہ اتنی شاندار ریاست، اس میں کوئی بڑے بڑے سکول اور کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور ہسپتال، پکی سڑکیں اور پل اور انڈر پاسز، یہ تو تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ نہ ہی معاشرہ ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ انفارچونیٹلی ہمیں ہمارے حکمرانوں نے ساری زندگی یہی سکھایا ہے کہ جو آپ کے لیے پکی سڑک بنائے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ کے لیے پل بنوا دے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، جو انڈر پاس بنوا دے وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، ڈگریاں ہیں، تعلیم نہیں۔ ایک بچہ ایم اے پڑھ جاتا ہے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، نالج کچھ بھی نہیں ہوتا، رٹا لگا کے ڈگری لے لی اس کو۔ یہ ہے ہمارا تعلیمی نظام۔ انصاف کا نظام دیکھ لیں تو لوگ اپنا حق لینے کے لیے 20-30 سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، جوتے گھس جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اگلی پیڑھی جوان ہو جاتی ہے، پچھلی پیڑھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن عدالتوں سے انصاف ہے تو وہ ملتے ہی نہیں۔ تو ایک پوائنٹ ہے جسے آپ سب نے سمجھنا ہے، سب کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں ہمارے بارے میں پوچھا جانا ہے، ہمیں ہم تک جو علم پہنچا اس کے حوالے سے سوال کیا جانا ہے، کیا ہم نے اس علم سے نفع اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا۔ اس وقت پاکستان کے 2 صوبوں میں، بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، سندھ دوسرا صوبہ ہے، اور تیسرا صوبہ جس کا کچھ حصہ جنوبی ایریا، جنوبی کافی سارے اضلاع پنجاب کے بھی متاثر ہوئے ہیں یہ موجودہ دور میں بارشوں اور سیلاب کی کیفیت سے۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ گھر صفا ہستی سے مٹ گئے، 2 لاکھ سے زیادہ گھر شدید متاثر ہوئے، کچھ گھر ہلکے پھلکے متاثر ہوئے، ہزاروں مویشی وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور سینکڑوں میں انسانی جانیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ لیکن ہمارے حکمران وہ ایک دوسرے کے ساتھ گرفتاری کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پرچہ کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی کیفیت بنا کے اس ملک کے اندر بیٹھے ہیں اور جلسہ کھیل رہے ہیں۔ 2-4 دن یا شاید کل یا پرسوں کی بات ہے، حکومتوں نے کوئی ایکشن لیا ہے
کہ ہمیں اس معاملے میں سیریس ہونا چاہیے۔ کچے کے جو علاقے ہیں چونکہ اس میں بہت سارے گھر وہ گارے کے بنے ہوئے تھے، گارے کے مسالے سے، وہ چونکہ کافی دیر پانی کھڑا رہا ہے، وہ نیچے سے گھر اپنے وزن سے گر گئے اور پورے کے پورے دیہات صفا ہستی سے ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا کہ کبھی یہاں گھر بھی تھے۔ 100 سے زیادہ پل شدید متاثر ہوئے ہیں، سینکڑوں میل کی شاہراہیں متاثر ہو گئی ہیں، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، زندگیاں بلک رہی ہیں، لاکھوں لوگ کھلے آسمان کے نیچے دن اور رات گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، لیکن اس معاشرے میں وہ احساس ہے نہیں جس کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنے گی۔ وہ احساس، وہ شعور نہیں ہے جو ریاست مدینہ میں تھا۔ آج آپ کو میں ایک مثال دوں گا جو ریاست مدینہ میں تھی کہ وہاں کس قدر شعور تھا اس معاملے میں کہ ہم نے اپنے مجبور بھائیوں کی کس طرح مدد کرنی ہے۔ جناب جریر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس دن کے شروع میں، دن کے آغاز میں ایک قوم آئی، حفاۃ عراۃ۔ اس قوم کا حلیہ یہ تھا کہ اکثر ننگے پاؤں تھے، لباس نہیں تھے، مجتابی النمار اب العبائی، جن کے پاس کوئی چادر تھی نا، ان چادر کو سینٹر سے سوراخ کر کے اپنے سروں کے اوپر گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ متقلد السیوف، تلواریں اپنے گلوں میں لٹکائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے اکثر لوگ، بلکہ کہتے ہیں سارے لوگ ان مضر قبیلے سے تھے۔ تو اس قدر فاقہ زدہ قوم، غربت زدہ قوم ریاست مدینہ میں آئی، مسجد نبوی میں آئی، دن کا آغاز تھا، نماز کا بھی ٹائم نہیں تھا، تو کہتے ہیں فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا رَأَى بِهِمْ الْفَاقَةَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فاقہ زدہ حالت کو دیکھ کے آپ کے چہرے پہ غم چھا گیا، غمگین ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کائنات میں سید الاولین والآخرین بنا کے بھیجے گئے۔ آپ کے چہرے پہ غم چھا گیا کہ یہ لوگ کس قدر مجبور ہیں، ان کے حالات کس قدر تنگ ہیں۔ کہتے ہیں ابھی چونکہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں جائیں، کبھی باہر نکلیں، اور وہ بے چینی کی کیفیت آپ علیہ السلام کے چہرے سے عیاں تھی۔ تو کہتے ہیں اذان کا ٹائم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ جو اس وقت مشکل میں گرے ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں کیا؟ وہ ہمارے وطن کے لوگ نہیں ہیں کیا؟ ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ کیا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند نہیں ہے کیا؟ کیا حدیث مبارکہ میں یہ بیان نہیں ہوا کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، مومن ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری کو پکڑ کے رکھتی ہے اور وہ عمارت قائم رہتی ہے۔ آج ہمارے اندر وہ احساس اور شعور کیوں نہیں؟ جس طرح ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر یہ آیت آخر تک پڑھی، پھر وہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے
کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا اپنے لیے تیاری کر رکھی ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے فرمایا تصدق رجل من دینارہ ومن درہمہ ومن ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی ولو بشق تمرہ۔ آپ نے فرمایا درہم صدقہ کرو، دینار صدقہ کرو، کپڑے صدقہ کرو، اناج صدقہ کرو، کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا تو وہ بھی صدقہ کرو۔ آپ علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھے، جو جس کو میسر ہوا اس نے لا کے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ کسی نے اناج رکھ دیا، کوئی درہم لے آیا، کوئی دینار لے آیا، کوئی کپڑے لے آیا، کوئی کھجوریں لے آیا، کوئی جو لے آیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص درہموں کی بھری ہوئی تھیلی لے کے آیا، اور وہ اتنی وزنی تھی کہ اٹھاتے اٹھاتے اس کا ہاتھ تھک گیا، مسجد تک پہنچتے پہنچتے اس کا ہاتھ تھک گیا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے مدد کی، اور وہ اٹھا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا گیا۔ فرماتے ڈھیر لگ گیا، اناج کا بھی ڈھیر لگ گیا، کپڑوں کا بھی۔ ایک کیفیت کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ننگے پاؤں ننگے بدن ہیں، سوچے جن کے گھروں سے چھتیں چھن گئی، جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے اندر یہ جذبہ دیکھا نا، محبت کا، تعاون کا، خیر خواہی کا، یہ خیر خواہی تو تھی، ورنہ آج کسی کو کہہ دو کہتا میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں، چلو سب کی حالات ٹائٹ صحیح، اور کوئی 150 تو دے سکتے ہو کہ نہیں، کوئی 500,000 تو دے سکتے ہو کہ نہیں، جتنا کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ گھر سے کوئی تکیہ چادر تو دے سکتے ہو کہ نہیں، کوئی بستر تو اٹھا کے دے سکتے ہو کہ نہیں۔ گھر ہمارے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسے ایسے برتن رکھے ہیں جن کو سال سال استعمال نہیں کیا جاتا، اور وہ صرف سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور اتنے مہنگے اور قیمتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خرچ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ کسی کو کیوں دے۔ یہ تھی ریاست مدینہ جس میں یہ احساس تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہے تو بایاں ہاتھ اس کی درد کو محسوس کرے۔ جنوبی پنجاب میں مسلمانوں کے اوپر مشکل آئی ہے تو یہاں اس پنجاب میں، اس حصے میں پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو اس کی تکلیف محسوس ہو۔